السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے، میں ہوں عادل عباسی۔ آج کی 2-3 بڑی سٹوریز ہیں جس پر بات کرنی ہے۔ پہلی ہے افغانستان کے معاملے سے متعلق۔ دوشنبے میں تھے تاجکستان میں وزیر اعظم، انہوں نے کہا کہ وہ اپنا رول پلے کریں گے آل انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے۔ کانفرنس میں جو ہے وہ انہوں نے جو طالبان سے بھی کہا کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ ان کو یاد کرائے۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پہ بات کرنی ہے۔ اپوزیشن کی طرف سے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی مسلم لیگ نون بالخصوص کہ جی ہم جو ہے وہ یہ حکومت اس سے لوگ تنگ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیا نعرہ ہونا چاہیے، کام کو ووٹ دو، ہم جو ہے وہ ہم نے ملک کی خدمت کی ہے، حکومتی کارکردگی پر تابڑ توڑ حملے کیے گئے۔ تیسری سٹوری ہے طالبان حکومت کے قیام کے بعد ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا، دھماکہ ہوا جس میں جانی نقصان بھی ہوا، اس پر بھی تھوڑی بات کریں گے۔ یہ 2-3 ایشوز ہیں جس کے اوپر ہم نے آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے۔ پروگرام کے آغاز میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر شہباز گل، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر، انہوں نے بھی ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں احسن اقبال صاحب ہوں گے، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہمارے ساتھ۔ ان سے ہم ذرا مسلم لیگ نون اور ان کی پارٹی اپوزیشن پر بات کریں گے، جس میں ای وی ایم، آئی ووٹنگ اور کچھ اور ایشوز ہیں۔ میں سب سے پہلے جن صاحب آپ سے سٹارٹ لوں گا۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو وعلیکم السلام جن صاحب، یہ بتائیے گا یہ جو پرائم منسٹر نے ابھی آج وہاں پر اعلان کیا ہے، پھر یہ ٹویٹ بھی کی ہے، میں آپ کے سامنے ذرا وہ ٹویٹ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ After meetings in Dushanbe with leaders of Afghanistan neighbors, especially a lengthy discussion with Tajikistan's President Emomali Rahmon, I have initiated a dialogue with the Taliban for an inclusive Afghan government to include Tajiks, Hazaras and Uzbeks۔ یہ جو وہاں پر وزیر اعظم موجود ہیں اور جو اب کہہ کر آئے ہیں، آگے اب ہمارے لیے جو ہے وہ کس طرح سے سازگار ہوگا آل انکلوسیو گورنمنٹ بنانا افغانستان میں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے لیے باعث فخر بات ہے کہ اگر کافی سارے ملک مل کر ہمارے وزیر اعظم کو کہیں کہ آپ اس پہ کوشش کیجئے۔ اس اعتماد کا بھی اظہار ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کے وزیر اعظم کے اوپر، کہ ہم بہتر سمجھتے ہیں افغانستان کے معاملات کو، اور اس لیے کہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو کچھ وزیر اعظم کہتے تھے وہ ابھی ساری دنیا کو ماننا پڑ رہا ہے۔ اور وزیر اعظم کی اپنی میرے خیال شخصیت بھی ایسی ہے کہ افغان طالبان جو ہیں ان کی بڑی قدر اور عزت کرتے ہیں، باقی تمام ملک تو ہیں ہی جو عزت کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، لیکن میں اپنے ذرا کچھ خدشات کا اظہار بھی کر دوں۔ نمبر 1 یہ کہ تاجکستان جو ہے وہ افغان طالبان کے سلسلے میں کوئی بہت ہی پازیٹیو ملک نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جتنے لوگ بھگوڑے ہوئے ہیں، جتنے لوگ بھاگ کر گئے ہیں، انہوں نے کہاں پر پناہ لی ہے؟ انہوں نے وہاں تاجکستان میں جا کے پناہ لی ہے۔ تاجکستان میں ہندوستان کا ہوائی بیس بھی موجود ہے، وہاں ان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہیں، اور میرے اپنے خیال میں امریکہ اور ہندوستان کا جو گروپ ہے وہ کسی بھی صورت میں افغانستان میں نہیں چاہتا، امن نہیں چاہتا، وہ وہاں خلفشار ہی چاہتے ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں ہمارے وزیر اعظم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، ان کی بڑی گہری نظر ہے اس کے اوپر۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ وہ کوشش کریں گے انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے، تو میں اس لیے سمجھ رہا ہوں کہ یہ بار بار ثابت ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیے 34 ان کے صوبے ہیں افغانستان کے، ابھی تک انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے کہ وہاں پر گورنر کون کون ہوگا۔ تو اگر وزیر اعظم کی کاوش سے ایسا ہو جائے، جس کا کہ بڑا امکان ہے مجھے اور بڑا میں پر امید ہوں کہ ہزارہ جہاں رہتے ہیں وہاں کا جو اپنا گورنر ہے وہ ہزارہ کا ہو، تاجک جہاں رہتے ہیں تاجک گورنر ہو، تو وہ انکلوسیو گورنمنٹ ہو جائے گی، دنیا کو بھی پتہ چل جائے گا، اور افغان طالبان شاید کرنا بھی یہی چاہ رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کو اعتماد بھی ملے گا کہ ایک پڑوسی ملک جس پر باقی لوگوں نے اعتماد کیا ہے وہ ہمارے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، اور بات چیت آلریڈی شروع ہو گئی ہے۔ تو میں تو بڑا پر امید ہوں کہ اس کا انشاءاللہ رزلٹ اچھا نکلے گا۔ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے گا یہ جو امریکن ایکسپیکٹیشن ہے پاکستان سے، اور جو بلنکن ان کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ جو پاکستان سے اس وقت ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہ کس حد تک پاکستان جو ہے وہ کر سکتا ہے یا کر سکے گا؟ دیکھیں جی، جو وزیر اعظم کے 2 باتیں تھیں نا جو کل انہوں نے تقریر کی، وہ بڑی اہم تھی۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کہی کہ افغانستان کی زمینی حقائق کو دنیا کو ماننا چاہیے۔ تو اس میں زیادہ ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان کی حکومت ہے، ابھی ان کو تسلیم کرنا چاہیے، وہ ڈی فیکٹو وہاں پر پہنچ گئے ہیں، ان کے کنٹرول میں ہر چیز۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ باہر سے چیزیں امپوز نہیں کی جا سکتی ہیں افغانستان کے، یعنی اگر آپ کی ڈیمانڈیں ہوں
کہ جی ان کو یہ ہونا چاہیے اور ان کو وہ ہونا چاہیے. تو کچھ تو ہوتی ہیں لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ, چلے دنیا ایک ایکسپیکٹیشن کرتی ہے. امریکہ جو ہے میری نظر میں, اور میں مصر نہیں ہوں کہ میرا صحیح تجزیہ ہے, وہ کسی طریقے سے بھی خوش نہیں ہوگا. یہ افغان طالبان کچھ بھی کر لیں وہ خوش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ان کو تو انہوں نے گھر کا راستہ دکھایا ہے, تو وہ ان سے کیسے خوش ہوگا, یہ ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ افغان طالبان تو اس بات کو سمجھتے ہیں, ہمیں پاکستانیوں کو سمجھنا چاہیے. امریکی ڈیمانڈز آپ پوری کر بھی دیں آپ, اور پاکستان بھی بے شک کر دیں, وہ کبھی خوش نہیں ہوں گے. ان کے مسئلے ہی اور ہیں. ٹھیک ہے, میں ذرا جو امریکی ڈیمانڈ ہے اینٹونی بلنکن نے جو بات کی ہے ذرا وہ سنواتے ہیں, پھر ان کی خوشی یا ان کا ناخوش ہونا وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں. سنوائیے گا جن نے کیا بات. Going forward, what we are looking at, what we have to look at, is an insistence that every country, to include Pakistan, make good on the expectations that the international community has of what is required of a Taliban-led government if it's to receive any legitimacy of any kind, making good on its commitments on not allowing Afghanistan to be used as a haven for outward-directed terrorism, to include upholding the basic rights of the Afghan people, including women and girls and minorities, to include allowing humanitarian assistance in, to include having a more representative government. And so Pakistan needs to line up with the rest of with a broad majority of the international community in working toward those ends and in upholding those expectations. جی, اور پھر کل جو دوشنبے میں پرائم منسٹر نے بات کی ہے ذرا وہ بھی سنوائیے. The Taliban must fulfill the pledges they have made. They should ensure that Afghanistan is never again a safe haven for terrorists. The promise of an inclusive political structure should also be fulfilled. Abandoning Afghanistan could take us back to an unstable situation. Rise in terrorist incidents, drug trafficking, positive engagement of the international community with Afghanistan is extremely important. The previous Afghanistan government survived on 75% of foreign aid. With the removal of foreign aid, there is a danger of economic collapse. جی, ڈاکٹر شہباز گل صاحب, ایک تو پرائم منسٹر نے بتایا کہ 75% ریلائنس ماضی میں فورن انویسٹمنٹ پر, فورن ایڈ پر ہوتا تھا ان کا, اور وہاں کہہ بھی دیا ایک بڑی رسپانسبلٹی. اور جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ گو کہ تاجکستان کا ریکارڈ پاسٹ میں اس حوالے سے بہت زیادہ وہ نہیں ہے, لیکن ان کا وہاں ہونا اور یہ ڈیسیجنز لینا اور یہ اعلان کرنا کہ جی ہم اس میں اپنا رول پلے کریں گے کافی امپورٹنٹ ہے. تو کس طریقے سے اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ فالو کیا جائے گا, انیشیٹ کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے بھائی صاحب, بات یہ ہے کہ پاکستان زیادہ تر جو خطے میں ہونے والی سچویشن ہوتی تھی, یا اسپیشلی طالبان ہو, افغانستان کا اوور آل ایشو ہو, اس میں ہمیشہ چیزوں کو دوسرے ملکوں کے تناظر سے دیکھتا تھا, اور ان کے تناظر سے ہی یہاں پر لوکل اپنی عوام کو بھی ایکسپلین کیا جاتا تھا. پہلی دفعہ ہے بہت دیر کے بعد کہ پاکستان چیزوں کو اپنے تناظر سے دیکھ رہا ہے, اور وہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور ہم اس میں کیا چاہتے ہیں. پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے. پاکستان افغانستان کے اندر امن چاہتا ہے. پاکستان خواہاں ہے کہ افغانستان کے اندر ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہو. انکلوسیو گورنمنٹ کا مطلب کہ تمام جو ڈیفرنٹ دھڑے ہیں, جو ڈیفرنٹ گروپس ہیں, جو ڈیفرنٹ اکائیاں ہیں ان کی, جو ڈیفرنٹ قومیں آباد ہیں, ان سب کی ریپرزنٹیشن ہو. اور وہ پاکستان کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ ان کے آپس میں جو کانفلکٹس ہیں وہ ختم ہوں. 40 سال سے افغانستان کے اندر جنگ ہے, اور انڈائریکٹلی اس کے اور ڈائریکٹلی بھی اس کے ایفیکٹس پاکستان کے اوپر پچھلے 40 سال سے ہی چل رہے ہیں. ہمارا اپنا جو بہت سارا ٹریڈ ہو, کلچر ہو, ہمارا ڈیفینس ہو, ہر سائڈ کے اوپر ہمارا اپنا بہت سارا نقصان ہوا ہے. 80,000 سے زیادہ جانیں دے چکے ہیں ہم. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے اور ایریاز ہیں جس میں ہمارا پورا جو فیبرک ہے کلچر کا, ہمارا پورا سوسائٹل فیبرک ہے, وہ اس جنگ کی نظر ہو کے چینج ہوا. ہم یہ چاہتے ہیں, اور سب سے پہلے افغانستان کے لوگوں کا حق ہے اس بات کے اوپر کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ پاکستان کا ہے, کیونکہ کسی اور ہمسایہ ملک نے اس طریقے سے سفر نہیں کیا جیسے ہم نے کیا. ہم کوئی اور جنگ اپنے اوپر مسلط ہونے نہیں دینا چاہتے, ہم وہاں کانفلکٹ نہیں چاہتے. اس کے لیے پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی کابینہ میں شاہ محمود قریشی صاحب اور دوسرے تمام لوگ جو رسپانسبل ہیں وہ پوری دنیا کو انگیج کیے ہوئے ہیں. ٹھیک, اپنا ہم جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے وہ دے رہے ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو سن رہے ہیں, لیکن اینڈ پوائنٹ اس گورنمنٹ کا, پرائم منسٹر عمران خان کا ایک ہے,
اور وہ ہے کہ پاکستانی عوام کو امن و امان فراہم کیا جائے. اور آل انکلوسیو گورنمنٹ جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ریجن کے، اسی طرح پاکستان کے لیے بھی بہت زیادہ سوٹیبل یا فیوریبل ہوگی، کیونکہ ظاہر ریجنل سپورٹ کے بغیر اس وقت افغانستان کے مسئلے سے نکلنا مشکل ہوگا. جان صاحب، دو امپورٹنٹس ہیں کہ دو امپورٹنٹ چیزیں جو اور ڈسکس ہے. ایک تو افسوسناک واقعہ جو افغانستان میں پیش آیا، پھر یہ طالبان حکومت بننے کے بعد پہلا جو ہے دھماکہ ہوا، اس سے بھی ظاہر ہے کچھ سگنلنگ یہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہاں جو فریکشنز ہیں، جو ڈیفرنٹ گروپس ہیں، وہ بڑے ایکٹیو ہیں، یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. دوسری طرف امریکنز نے جو ایڈمٹ کیا ہے ڈرون اٹیک، عام شہریوں کی ہلاکت کا جو اعتراف کیا ہے. واٹ از یور، آپ کیسے اس ساری سچویشن پر کو دیکھتے ہیں؟ امریکن کی طرف سے تو خیر یہ کوئی پہلا ڈرون اٹیک نہیں تھا جس میں معصوم سویلینز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، شہید ہوئے. یہ تو پہلے بھی ان سے ایسی غلطیاں بہت ہوتی رہی ہیں اور وہ مانتے بھی رہے ہیں. تو اور یہی تو وجہ تھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو اس نے اس طریقے سے جو نکلے ہیں اور ان کی فوج جو مقابلہ نہیں کر پائی، اس کی وجہ یہی تھی کہ جو وہاں کے عوام تھے وہ امریکن کے رویے سے تنگ تھے اور اشرف غنی کی کرپشن سے تنگ تھے. اور اسی لیے، اور یہ جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں نا، یہ پتہ نہیں لوگ افغان طالبان کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے. میرے بھائی، کوئی اتنی بڑی انڈیپینڈنس کی موومنٹ یا ریسرکشن کی موومنٹ یا اپنے آزادی حاصل کرنے والی موومنٹ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی اگر عوام ساتھ نہ ہو. تو یہ بات تو دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کہ افغان عوام اوور ویلمنگلی ان کے ساتھ ہیں، افغان طالبان کے ساتھ. جس طریقے سے شہروں کے شہر انہوں نے ان کے مانا ہے، جو چلتے گئے ہیں، اور جس طریقے سے خون خرابے کے بغیر یہ سارا معاملہ ہوا. تو اس میں کوئی، ہاں البتہ ڈیٹیکٹرز موجود ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش ضرور کی جائے گی کہ جی ان کے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہیں اور وہ بھی انسٹیبل. لیکن میں ایک سوال چھوٹا سا ہے، اس پہ ضرور آپ غور کیجئے. یہ دیکھیں کچھ چیزیں ہیں شارٹ ٹرم جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اب بلنکن صاحب تو ایسے بات کر رہے تھے جیسے ان کے سارے تقاضے پاکستان سے ہیں، افغانستان سے نہیں ہیں. اور تقاضے اس قسم کے کہ جی وہاں پر دہشت گردی نہ ہو، وہاں پر اس قسم کے ساری دہشت گرد جو چیز وہ خود نہ روک سکے وہ بہت زیادہ برڈن. میں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ یہ تو ثابت کرنے میں ان کو سال 2 سال لگیں گے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس وقت تک ان کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک وہ چیز ثابت نہیں کر دیتے. ارے بھائی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ثابت کرنے میں 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں. تو امیڈیٹلی ان کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو کانفیڈنس ہو، ان کو آگے بڑھے، ان کی مدد کی جائے، تب جا کے یہ سارے کام ہوں گے. پہلے انڈا ہونا ہے یا پہلے مرغی ہونا ہے، اس کا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اس کا ہمیں ایک ریفرنس یا لنک ملتا بھی ہے پرائم منسٹر کی ٹویٹ میں، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں اپنا رول پلے کریں گے آل انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے وہاں پہ. تو اس کا مطلب پاکستان ریکگنائز کرے گا، پاکستان جو ہے وہ ویٹ نہیں کرے گا کہ اب ویسٹ مزید کیا کرتا ہے اور کتنا کرتا ہے تاکہ ہم آگے بڑھے. اپیرنٹلی یہی لگتا ہے. اب آ جاتے ہیں جی ذرا سیاسی ماحول، سیاسی میدان پہ. شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ آپ کی حکومت کے اوپر چارج شیٹ دی. سنوائیے گا جی، شہباز شریف صاحب نے اپنے ورکرز کنونشن سے کیا خطاب کیا. ان 3.25 سالوں میں عوام کا دل بھر چکا ہے، مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے. لوگ کیوں نہ پھر شہباز شریف کی حکومت کو یاد کریں. جو شخص یہ کہتا تھا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ گر جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے، اگر بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو جائے تو وہ وزیر اعظم کرپٹ ہے، پھر کرپٹ کون ہے؟ نواز شریف کی قیادت میں یہ ملک اور راکٹ کی طرح اوپر جا رہا ہے. جناب وہ کہتے ہیں میاں صاحب کی قیادت میں ملک راکٹ کی طرح اوپر جا رہا تھا، اور آپ جو کلیم کرتے تھے کہ یہ بڑھ جائے وہ بڑھ جائے تو وزیر اعظم کرپٹ ہے، آج وہ سب کچھ بڑھ رہا ہے. دیکھیے بھائی صاحب، یہ ایک بڑا سیریس ٹاپک ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگ اس سے بڑی تکلیف میں ہیں. لیکن جو اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے وہ انفارچونیٹلی نان سیریس ہوتی ہے، اس اصل مدعے کی طرف فوکس نہیں ہوتا. اگر تو کسی کو قصوروار ٹھہرا کے اس کا مسئلہ حل ہو جانا ہے، کسی غلط بندے کو، تو پھر تو قصوروار ٹھہرا کے ہم فوراً آگے چل سکتے ہیں. ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑنا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیوں ہیں. ڈالر جب ہمیں یہ ملک ملا تھا تو ڈالر 126-27 روپے کے اوپر ہمیں، ہماری حکومت کو یہ ملک ملا تھا، اور اس ٹائم ہم بینک کرپٹ تھے. بینک کرپٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی شخص کا، انڈیویجول کا یا ملکوں کا، جب وہ اپنی کی ہوئی کمٹمنٹ کی پیمنٹس نہ کر سکے. فار ایگزامپل، آپ نے گاڑی لی ہوئی ہے، آپ نے گھر لیا ہوا ہے لون پہ، ایک انڈیویجول کے طور پہ اگر آپ اس کے پیسے نہیں دے پا رہے بینکوں کو ٹائم پہ، تو آپ بینک کرپٹ ہیں. پاکستان بھی اسی طرح اپنی پیمنٹس اس ٹائم نہیں دے پا رہا تھا، تو ہم پریکٹیکلی بینک کرپٹ تھے. جو اس ٹائم یہ جو حال کر کے گئے تھے، اس وجہ سے روپیہ جو ہے اس نے 165, 160, 170 جہاں بھی اس نے گرنا تھا، اس نے آ کے گرنا تھا، کیونکہ آپ کو یہ کر کے گئے تھے. ہم جو کر رہے ہیں
اس کا اثر آنے والی گورنمنٹ کے اوپر ہوگا. ہم ان 5 سالوں میں کیا کر رہے ہیں, اگلے 5 سالوں کے اندر اس کا پتہ چلے گا ہماری پالیسیز کا. تو پہلے عوام کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے. آپ بچپن میں کیا کھاتے ہیں اس کا اثر بڑے ہو کر آپ کے اوپر ہوتا ہے. آپ بچپن میں کس طرح کی لائف گزارتے ہیں اس کا اثر بڑے ہو کے, یا جوانی میں آپ کی کس طرح کی عادات ہیں ایکسرسائز سے لے کے, اس کا اثر آپ کو بڑھاپے میں جا کر ہوتا ہے. مگر تو یہ ایسا نہیں ہے. 5 سال آپ کی حکومت جو کرے گی اس کے اثرات اگلے 5 سال بالکل ایسا ہوگا. جب آپ الیکشن میں اگر جائیں گے اور مہنگائی جو آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, چاہے اپوزیشن ہو یا نہ ہو, تو آپ پاکستان کے عوام کو یہ یقین دلا سکیں گے کہ اس مہنگائی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ہمیں اگلا الیکشن جتوائیں اور وہ آپ کو جتوائیں گے؟ اچھا, میں کچھ آپ کے سامنے کچھ فگرز رکھ دیتا ہوں تو آپ کو تھوڑا سمجھ آ جائے کہ پاکستانی عوام بڑی سمجھدار ہے. وہ سمجھتی ہے کیا حقیقت میں کوئی کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا. پاکستانی عوام اتنی چلی نہیں ہے کہ اس کو آپ پیچھے لگا لیں صرف ایک بات سنا کہ ہاں وقتی طور پر جب آپ کو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں کسی چیز کے تو لوگ پریشان ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں, آپ خود مجھے بتائیے گا. اگر ہم پیٹرول کی جو انٹرنیشنل پرائس ہے وہ تو عام شخص کو بھی پتا ہے کہ ہم باہر سے خریدتے ہیں, وہ ہمیں دینی پڑنی ہے جو بھی پیٹرول کی پرائس ہوگی. جو پیپلز پارٹی کی 5 سال کی حکومت تھی اس کا جو ایوریج ہے, جو ٹیکس لیوی جو بھی ہم لیتے ہیں جو گورنمنٹ انکلوڈ کرتی ہے جو باہر سے خریدنے کے بعد پرائس کے اوپر, وہ $0.34 تھا ان کے 5 سالوں کا ایوریج. مسلم لیگ نون کا 5 سال کا $0.42 تھا جو ٹیکس اور لیوی لیتے تھے. باقی تو جو باہر سے خریدا اس قیمت پہ آپ نے بیچنا ہے, اس کے اوپر جو آپ ایڈ کرتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کا ابھی تک یہ 0.30 ہے. سو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب آپ کا روپیہ, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ روپیہ اس لیے نیچے گیا کہ آپ نے لوٹ مار کی ہوئی ہے. اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں پھر آپ کی حکومت میں کیسے گیا؟ میری حکومت میں اس طرح سے گیا کہ اگر کسی شخص نے مجھے گھر دیا ہے 1 اگست کو اور اس نے پچھلے 4 مہینے کی دبا کے بجلی چلائی ہے اور ابھی بل نہیں آیا وابڈا کا, تو اگست میں جب میں اس گھر میں شفٹ ہوا ہوں تو مجھے لمبا سارا بل آیا وابڈا کا جو پچھلے 3-4 مہینوں میں بھگتنا میں نے ہے. ہم ان کی ہوئی کرتوت بھگت رہے ہیں اور یہ ایک بہت دنیا میں پروون سٹڈی ہے. مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, میری بات سن لیجیے گا, میں آپ کی بات سن رہا ہوں, لیکن مجھے ساتھ میں یہ بھی سمجھا دیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے ایسا کچھ کر دیا ہے کہ آپ سے اگلے 3 سالوں میں بھی نہیں سنبھل رہا. میں بتاتا ہوں, جو حکومتوں کے برے فیصلے ہوتے ہیں یہی ہماری عوام کو سمجھنا چاہیے اور ووٹ دیتے ہوئے بہت خیال رکھنا چاہیے. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کرتے ہیں تو وہ سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال 15 سال میں ٹھیک نہیں ہوتی. اگر ایک برا حکمران 5 سال گزار جائے تو آپ 20 سال کے لیے سائڈ پہ لگ گئے آپ کا ملک. یہ 2-3 سال والی بات نہیں رہتی. اس کے بعد جب آپ کی ایکسپورٹ 25 سے 20 کر جائیں گے نا, کہ آپ لوگوں کا شروع میں کلیم تھا کہ ہم 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ چیزوں کو تبدیل کر دیں گے, بڑی کرپشن ختم کر دیں گے, اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے, ہم کافی حد تک اکانومی کو بہتر ختم کر دیں گے, بڑی کرپشن جو ہے وہ ریفارمز ایسی لے کر آئیں گے کہ جو پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں ریفارمز نہیں ہوئی ہوں گی. آپ کا یہ بھی کلیم تھا ساتھ میں کہ ہم جب آئیں گے تو اس وقت نہ ڈالر اوپر جائے گا, نہ آپ کی جو ہے وہ کرپشن کا لیول یہ ہوگا جو آج ہے. جبکہ اس کے برعکس یہ الزامات آپ کی گورنمنٹ پہ بھی, گندم پہ بھی لگ رہے ہیں, چینی پر بھی لگ رہے ہیں, آٹے پہ بھی لگ رہے ہیں, ہر چیز پر الزامات لگ رہے ہیں. ایک منٹ کے لیے اس کو روکنا. ایک پوائنٹ اور لے لیں میرا, میں ذرا آپ کو اور ذرا سنوا بھی دیتا ہوں. خواجہ سعد رفیق صاحب کا سوال بول لیں اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا اس کے ساتھ ہی کہ فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ 75% عوام جو ہے ان کی قوت خرید جو ہے وہ بڑھ گئی, ان کی انکم بڑھ گئی ہے. سنوائیے گا جی اس کے بعد ڈسکشن کا. کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے, ہم نے لاہور میں کہا کام کو ووٹ دو, کام کو ووٹ دو کی جب ہم نے بات کی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کام اس ملک میں کس نے کیا ہے؟ اس ملک میں کام نواز شریف نے کیا ہے, اس ملک میں کام شہباز شریف نے کیا ہے. یہ دونوں بھائی جدید پاکستان کے معمار ہیں, اس پہ غور کریں. شہباز شریف صاحب کا بھی سنوائیے گا جی, انہوں نے بھی کیا کہا ہے, اور میں کہا جب میں نے الیکشن کون جیتے گا. میں نے اگر مفاہمت کی بات تو کی ہے, مجھے اس کے بدلے میں لڈو ملے, چمچم ملی مجھے سیال کوٹ کی. یہ لڈو چمچم بعد میں کھا لیجئے گا. پروڈیوسر صاحب ذرا چلوا دیں وہ الیکشن کی جو انہوں نے بات کی ہے کینٹونمنٹ کی. اگلا الیکشن نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں میدان مارے گی. جناب الیکشن سے پہلے وہ آپ کے خلاف ایسا ماحول ضرور بنا لیں گے کہ دیکھیں چیزیں مہنگی ہیں, چیزیں شارٹ ہیں, ڈالر اوپر ہے,
پیٹرول اوپر ہے, ہر چیز اوپر ہے, اور میرا یہ خیال ہے, بہت لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عام پاکستانی کو سمجھانا یہ بڑا مشکل ہوگا کہ یہ سب کچھ نیچے کیوں نہیں آ رہا. ایک بریک کے بعد اس پر جو ہے وہ تفصیل سے جواب. جی ویلکم بیک. وہ کہتے ہیں جی ترقی ہمارے ہی دور میں ہوئی ہے, ہم ہی نئے پاکستان کے معمار ہیں, آپ لوگوں نے پاکستان کو جو ہے وہ وہاں کھڑا کر دیا ہے کہ پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. دیکھیے بھائی صاحب, دو تین چیزیں آپ کو دیکھنی پڑنی ہے. یہ کہنا کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن جو ہیں وہ صحیح سروے تھا, فولش بات ہے. پھر اس کا مطلب کشمیر کا الیکشن صحیح سروے نہیں تھا, ابھی سیالکوٹ کا الیکشن صحیح سروے نہیں تھا. کنٹونمنٹ کے اندر ہم نے ٹکٹس ہماری پارٹی کے بہت ساری جگہوں کے اوپر لوگوں نے غلط دیے, آزاد امیدوار جیتے, آپ کو پتہ زیادہ تعداد میں وہ ہمارے ہی لوگ تھے جن کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیا, وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے. کہیں پہ ہم جیت گئے, جو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا ہوا تھا وہ جیت گیا, اور کہیں پہ آزاد جیت گیا. اگر دونوں کی سیٹیں ملائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پی ٹی آئی اپنے آزاد کے خلاف لڑ رہی تھی. تو یہ وجہ بنی بڑی. تفصیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ ایشوز دوسرے ڈسکس کر رہے ہیں. وہ آپ کشمیر میں بھی کہتے ہیں غلط کچھ ٹکٹیں گئیں, آپ گلگت بلتستان میں بھی کہتے ہیں غلط ٹکٹیں گئیں, ہم نے وہاں پر جنرل الیکشن میں بھی کہا تھا غلط ٹکٹیں گئیں, زیادہ سیٹیں ہوتی. وہاں پر ہم نے سلائڈ, یہ غلطی بار بار کیوں کر رہے ہیں آپ؟ حکومت میں ہوتے ہوئے یہ ہوتی ہے, زیادہ لوگ آپ کی ٹکٹ چاہتے ہوتے ہیں, حکومت میں ہوتے ہوئے یہ زیادہ غلطی ہوتی ہے. وہ کیوں جیت رہے ہیں جن کو نہیں مل رہی؟ یہ نون کے ساتھ بھی ہوئی تھی, اگر آپ ان کے کنٹونمنٹ کا ٹائم یاد کریں تو یہ ان کے ساتھ بھی, حکومت میں جو بھی جماعت ہوتی ہے زیادہ لوگ اس کا ٹکٹ چاہتے ہیں, یہ غلطی ہوتی ہے. اب میں واپس آتا ہوں پرائسز کی طرف. دیکھیے ایک بات تو میں نے طے کر دی, آپ کو بتا دیا کہ جب آپ اکانومی کو کھوکھلا کر کے جائیں گے تو اگلے 5-10 سال اس کے ایفیکٹس ہوں گے. ڈالر آپ کے پاس جب 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے جائیں گے تو ڈالر اگلے 5 سال, اگر ہم ان کے آپ کہہ لیں کہ انہوں نے ہمیں 19 ارب ڈالر کا دیا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, اگر ہم آنے والی گورنمنٹ کو وہ کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ 30 ارب کا دے گی تو ڈالر اور 170 نہیں بلکہ 200 کو کراس کرے گا اس سچویشن کے اندر. یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں, یہ آپ بہت زیادہ شوگر کھائیں گے تو آپ کا ویٹ زیادہ ہوگا. یہ لکھی ہوئی باتیں ہیں. پھر بڑھ رہا ہے, اس طرح سے نہیں بڑھ رہا. کچھ توازن کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کا 1 ارب 2 ارب 3 ارب 4 ارب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا بڑھ رہا ہے, آپ نے واپس کر لیا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا اس طرح سے نہیں, اس میں نہ جائیے, پبلک آپ کی کنفیوز ہوگی. اگر 2 ملین 4 ملین بڑھا 100 ملین بڑھا, وہ بڑھنا نہیں ہوتا. آپ کی امپورٹ بل بڑھ رہے ہیں. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, ابھی جو میں بات کر رہا ہوں مجھے وہ کنکلوڈ کرنے دیں. آپ کی عوام کنفیوز ہوگی. ایک ہوتا آپ نے 10 ارب ڈال دیا, ایک ہوتا ہے کسی مہینے میں آپ کے آدھا ارب آ گیا, آدھا ارب دوسرے مہینے میں آپ نے بیلنس کر لیا. یہ بیلنس چلتا ہے. یہ ایسا ہوتا ہے آپ نے تنخواہ لی ہے 20 تاریخ کو اور آپ نے اس کے پیسے دینے دکاندار کو, کھاتے کو کسی مہینے 10 تاریخ پہ دے دیے, کسی پہ 20 تاریخ کو دے دیا. اب آپ نے میرا پورا ٹائم اس پہ لگوا دیا ہے. تو یہ نان ایشو ہے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس طریقے سے بالکل نہیں بڑھ رہا جو یہ کر کے گئے تھے. واپس آتا ہوں, پوری دنیا کے اندر شوگر دیکھ لیں تو اس کی قیمتیں جو ہیں وہ سکائی راکٹ ہیں اوپر. آٹا دیکھ لیں تو اس کی قیمتیں ہیں سکائی راکٹ. ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں. جب آپ نے پچھلے 40 سال زراعت کے اوپر سپینڈ نہیں کیا, آپ نے اپنی پر ایکڑ ییلڈ جو ہے وہ بڑھائی نہیں ہے, تو آپ کو فوڈ امپورٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو گندم بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کو اب شوگر بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ آبادی آپ کی بڑھ رہی ہے اور آپ کی ییلڈ بڑھی نہیں ہے. اور یہ ہمارے زمانے میں تو پھر بھی ییلڈ بڑھ رہی ہے. نون لیگ کے زمانے میں 0.66% تھی جب آبادی 2.5 تھی, اور پیپلز پارٹی کے زمانے میں 1.16 تھی فوڈ کی پروڈکشن زیادہ جب آبادی 2.5 تھی. تو وہ جو ہم نے ہاتھوں کی دی ہوئی گرے ہیں وہ اب منہ سے کھولنی پڑ رہی ہیں. لیکن نیچرلی عوام کے اوپر ایک مشکل ہے. گاؤں کی عوام کمپیریٹیولی ایزی ہے کیونکہ وہاں کسان کو 1100 ارب زیادہ گیا, اس کی فصل مہنگی بکی ہے, پہلی دفعہ اس کو پیسہ اچھا ملا ہے. جو شہروں میں لوگ ہیں تنخواہ دار, ان کے اوپر پریشر آیا ہے. گورنمنٹ بالکل اس کو کلوزلی مانیٹر بھی کر رہی ہے. اور اس کو گورنمنٹ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ حکومت میں بیٹھے لوگ لوٹ مار کر رہے ہیں اور عوام کو اس کا پیسہ پے کرنا پڑ رہا ہے, لندن کے اندر جا کے اپارٹمنٹ بن رہے ہیں. پھر تو عوام کا اور کسی کا بھی تنقید آپ کا جائز ہوتا ہے. جب عمران خان لوٹ نہیں رہا, جب عمران خان ایک پائی لوگوں پہ لگا رہا ہے, تو پھر آپ کو دیکھنا پڑنا ہے انٹرنیشنل کموڈیٹیز کی پرائسز کیا ہیں. اور انشاءاللہ ساری چیزیں فکس کریں گے. یہ چور نہیں کریں گے. اگر ان چوروں نے کرنا ہوتا تو ان کو تو 30 سال گورنمنٹ ملی ہے. ڈالر تو 20 روپے پہ بھی ہوتا تھا, ڈالر تو 10 روپے ہوتا تھا, 30 روپے پہ بھی ہوتا تھا. ایشوز کمپلیکس ہیں, لیکن الیکشن میں جانے سے پہلے کسی بھی گورنمنٹ کو, آپ نہیں بھی ہو, اس کو ایک ایسا ریلیف عوام کو دینا پڑے گا جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ کھڑے. وقت ختم ہو گیا, میں اجازت چاہتا ہوں. بھلے وہ مشکل ہو, بھلے وہ بدہ ہو, خوبصورت ہو, عوام کے سامنے سچ رکھیں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پی ایم ایل این کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے آفٹر دس بریک. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں احسن اقبال صاحب, سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز کے فیڈرل منسٹر رہے ہیں فارمر. احسن صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. احسن صاحب, میں ذرا آپ سے پہلے الیکشن کمیشن والے معاملے سے شروع کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن, پہلے تو آپ لوگوں نے اپنی ایک پوزیشن لی, پھر الیکشن کمیشن نے ایک پوزیشن لی, اب
آئی ووٹنگ پر الیکشن کمیشن اور نادرا کے درمیان جو ہے وہ بحث چل پڑی ہے. یہ بتائیے گا کیا نون لیگ ای وی ایم کے تو ہمیں آپ کو پتا ہے آپ کی پوزیشن کیا ہے اس معاملے پر, لیکن کیا اصل معاملہ آئی ووٹنگ ہے, آئی ووٹنگ کے خلاف ہیں آپ لوگ؟ دیکھیے, پاکستان مسلم لیگ نون کسی چیز کے حق یا مخالف کا سوال نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ آئین کے مطابق چلیں. حکومت نے جو انتخابی اصلاحات رائج کرنے کی یک طرفہ کوشش کی ہے, اس میں بہت سی آئینی شکوں کو سادہ قانون سازی کے ذریعے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے, جو کہ قانونی طور پہ, آئینی طور پہ نہ صرف غلط ہے بلکہ ایک بہت بڑی وائلیشن ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی. اسی طرح جو ای وی ایم ہے اس کے اوپر بھی ہمارے خدشات اس لیے ہیں کہ حکومت نے جیسے ووٹرز لسٹ کو الیکشن کمیشن سے نکال کر اپنے وزارت داخلہ کے ماتحت کر لیا, گویا کہ اب جو ووٹر ہے اس کے ووٹرز لسٹ میں شامل ہونے یا نکلنے کی ثوابدید وزارت داخلہ کے پاس ہوگی, الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہوگی. تو لہذا حکومت جس کا چاہے ووٹ جہاں تبدیل کر دے, جس کا چاہے ووٹ نکال دے, اس سے آپ آزاد منصفانہ الیکشن تو نہیں کر سکتے. اسی طرح حکومت نے اپنی نگرانی میں ای وی ایمز تیار کی ہیں, اور ہم نے کہا ہے کہ ہمارے ان کے حوالے سے جو پوری دنیا میں, پوری مغربی جمہوریت میں, جرمنی میں, آئرلینڈ میں, نیوزی لینڈ کے اندر اور امریکہ میں مختلف تھنک ٹینکس ہیں, کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں, یونیورسٹیز ہیں, ان کے ماہرین کی رائے آ چکی ہے کہ ای وی ایم ٹیمپر فری نہیں ہے, اٹ کین بی ایزیلی ٹیمپرڈ. تو ہمارے جو تحفظات ہیں کہ الیکشن کو آزاد منصفانہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا راستہ نہ ہو کہ جس سے الیکشن چرایا جا سکے. اوکے, اب آپ نے دو تین باتیں کی ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ ویسٹرن ڈیموکریسی کی مثال دیتے ہیں تو وہ ساتھ میں آپ کو یہ مثال دیتے ہیں کہ برابر میں انڈیا میں بھی یہ کام ہو رہا ہے اور سکسیسفلی ہوا ہے. ساتھ ہی وہ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ اب ای وی ایم کو آپ کہتے ہیں کہ حکومت کی سرپرستی میں, ظاہر ہے یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری نہیں بنانی تھی نا, کہیں سے یہ مشین امپورٹ تو نہیں کرنی تھی, اور کسی نہ کسی صورت تو حکومت کا اس کے اندر ہاتھ رہے گا, چاہے وہ آپ امپورٹ بھی کر لیں دنیا سے اس قسم کی مشینز. اور جو آپ تیسری بات کر رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ووٹر آئیڈینٹی جو ہے وہ سیف نہیں رہے گی, اس پر تو پھر بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے. حکومت تو کی طرف سے یہ کہا گیا بیٹھیں تو صحیح, بات تو کریں. آؤٹ رائٹلی اس کو ریفیوز کر دینا تو سولوشن نہیں ہے. جس طرح الیکشن کمیشن آیا, پوائنٹس لے کر آیا, 37 پوائنٹس, اس میں سے کچھ جو ہے وہ قابل قبول ہو سکتے ہیں, کچھ نہیں ہو سکتے. اس طرح کی اسٹریٹجی سے اپوزیشن کیوں نہیں گئی, اسٹریٹ اوے ریفیوز کیوں کیا ہے اس کو؟ دیکھیے, اسٹریٹ اوے ریفیوز نہیں کیا گیا. جب حکومت نے یہ بل قومی اسمبلی میں متعارف کرایا تو قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے, اپوزیشن نے اپنے تحفظات بھی دیے اور اپنی متبادل تجاویز بھی دیں. کوئی 100 سے زیادہ امینڈمنٹس ہیں جو اس کے اندر ہم نے داخل کی, لیکن حکومت نے بجائے اس کے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان پہ بات کرتی, قومی اسمبلی سے اس قانون کو بغیر بحث کیے بلڈوز کر کے پاس کرا لیا. اب سینٹ کے اندر جب یہ قانون گیا تو وہاں پر دوبارہ بحث ہوئی, اپوزیشن نے بھی اپنے تمام نکات دیے ہیں, الیکشن کمیشن نے بھی اپنے نکات دیے ہیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بجائے یہ کہ حکومت ان تحفظات کو ایڈریس کرتی, حکومت کے وزراء نے کہا کہ ہم الیکشن کمیشن کو آگ لگا دیں گے, ہم اسے جہنم میں پھینک دیں گے. اب یہ جو ایک رویہ ہے, اس کے بعد پھر کیا بات چیت کون نہیں کر رہا. ہم نے تو قومی اسمبلی میں بھی امینڈمنٹس دی, انہیں بلڈوز کر دیا گیا. لیکن وہ تو کہتے ہیں اپوزیشن نے ای وی ایم کا کوئی متبادل ہمیں نہیں دیا, ہم سے اس پہ کوئی بحث نہیں دی. آپ وہ 5 پوائنٹس بتا سکتے ہیں جو آپ نے کہا تھا کہ نہیں ہونے چاہیے؟ پاکستان کا بدقسمتی سے مسئلہ یہ ہے کہ جو 80% ہماری دھاندلی ہوتی ہے وہ پری پول ریگنگ ہوتی ہے, بلکہ 90% پری پول ریگنگ ہوتی ہے, اور اس ساری کے اندر ہماری ریاستی مشینری استعمال ہوتی ہے. آپ نے ڈسکا میں دیکھا کہ یہ تو ای وی ایم ہے, انہوں نے تو پریزائڈنگ افسر جو انسان ہے ان کو اٹھا کے لے گئے اور نتائج تبدیل کر دیے. تو اگر ریاستی مشین کے کسٹڈی میں ہی ہوگی نا یہ ساری ای وی ایمز, 3.5 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں جو ہیں وہ کس کی کسٹڈی میں ہوں گی؟ وہ انتظامی مشین کے قبضے میں ہوں گی, ریاستی مشین کے قبضے میں ہوں گی. تو اس بات کی کون ضمانت فراہم کرے گا کہ ان میں سے 10-20 ہزار مشینوں کا چپ ٹیمپر نہیں کر دیا جائے گا, ریپلیس نہیں کر دیا جائے گا, اور اس کے ساتھ الیکشن سارا چوری ہو سکتا ہے. کوئی بھی ان مشینوں کو ڈیسائفر کر کے ساری ووٹر آئیڈینٹی لے سکتا ہے کس نے کس کو ووٹ دیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ان کے ساتھ دھاندلی بند ہو جائے گی, آپ مجھے بتائیں کہ اس کے اندر جو ہے آتھرائزیشن تو پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہے,
اسی نے بٹن دبانا ہے تو ووٹ چلیں گے. اور اگر کسی جگہ آپ کا پریزائڈنگ آفیسر آپ سے ملا ہوا ہے تو وہ 100 بندوں کا بٹن دبا دے اور 100 ووٹ فالتو وہاں سے ڈلوا دے, تو بعد میں آپ چیلنج کرتے رہیں کہ جی اس کا کمپیوٹر ریکارڈ نکالیں. یہ دنیا بھر میں اسٹیبلشڈ بات ہے کہ آج بھی امریکہ اور یورپ جیسے ملک جو ہم سے زیادہ ایڈوانسڈ ہیں, جن کے پاس ٹیکنالوجی ہمارے سے زیادہ ہے, وسائل ہم سے زیادہ ہیں, ان کا ٹائم ہم سے زیادہ قیمتی ہے, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیفسٹ سیکیورسٹ بیلٹ ہے وہ پیپر بیلٹ ہے. تو یہ ہماری حکومت کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی ان کی چیخیں نکل رہی ہیں ای وی ایم کے اوپر کہ انہوں نے کوئی فارمولا بنایا ہوا ہے الیکٹرانک دھاندلی کا, اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ مشینیں نہیں آئیں تو اگلا الیکشن یہ ہار جائیں گے, جیت نہیں سکتے. ان پرنسپل الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتراض اس لیے ہے کہ جب تک ہمارے ملک میں ریاستی مشینری کی غیر جانبداری مسلمہ طور پہ ثابت نہیں ہو جاتی, الیکٹرانک ووٹنگ مشین تو دھاندلی کو الیکٹرانک سپیڈ کے ساتھ بہت آسان اور تیز کر دے گی. تو پھر یہ ہم کیسے اس منزل تک پہنچیں گے کہ ہم جو ہے وہ اس مشینری کو بھی نیوٹرلائز کر سکیں, ریاستی مشینری کو بھی, اور فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے اس ملک میں ہو سکے؟ مطلب اس کی ایک جھلک ابھی آپ نے دیکھ لی نا, کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں اور اس میں تو ای وی ایم استعمال نہیں ہوئی, لیکن نسبتاً جو میرا خیال ہے کہ اس میں ریاستی مشینری نے کوئی ایسا رول ادا نہیں کیا کہ جو جانبداری کا ہو, تو سب فریقین نے اس کے نتائج کو بھی تسلیم کیا ہے اور کوئی ایسا شور بھی نہیں مچا کہ دھاندلی ہوئی ہے. پاکستان کے الیکشن کا مسئلہ ہمارے الیکشن لاز نہیں ہے, ہمارے الیکشن کا مسئلہ ای وی ایم کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے. ہمارے الیکشن کے شفاف ہونے کا صرف ایک ہی مسئلہ ہے, اگر ہماری ریاست اور اس کی مشینری غیر جانبدار ہو جائے تو آپ یقین کیجئے کہ موجودہ قوانین کے تحت بہترین الیکشن ہو سکتا ہے. اوکے, لیکن احسن صاحب دیکھیں, اب اس میں ایک مسئلہ ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ 18 کے الیکشن کو ریگنگ ہمارے ہاں ہر الیکشن میں ہوئی ہے, there is no doubt about it, لیکن جب آپ 18 کے الیکشن میں کہتے ہیں ریگنگ ہوئی ہے تو 13 کے الیکشن کو زرداری صاحب کہتے ہیں یہ آر او کے الیکشن تھے. اسی طریقے سے عمران خان صاحب بھی 4 حلقے لینے نکل گئے اور پھر انہوں نے دھرنا دیا اور پھر بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی. اس سے پہلے آپ لوگ بھی 8 میں بھی کہتے تھے کہ ہماری لیڈرشپ نہیں پہنچی تھی, دوسرے لیول پلینگ فیلڈ ہمیں اس طرح نہیں مل سکی, لیکن بہرحال ہم نے وہ گین کیا. سو یہ کمپلینس تو ہر الیکشن کی ہیں. پھر ہمارے پاس وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ تو ہمارے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہے. وے فارورڈ پاکستان کے جمہوری نظام کی سٹیبلٹی, پاکستان کی معیشت کی سٹیبلٹی, پاکستان میں آئین کی حکمرانی اور رول آف لا کی سٹیبلٹی, اس سب کی کنجی ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. اگر وہ غیر جانبدار ہو جائے, 70 سال سے جتنے سیاسی تنازعات پیدا ہوئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ کنونشن لیگ بنی اس ملک میں کس نے بنائی؟ وہ محکمہ ریلوے نے تو نہیں بنائی تھی. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کاف لیگ بنی؟ کیا کاف لیگ کسی اوقاف کے محکمے نے تو نہیں بنائی تھی؟ کیا مذہبی امور کی وزارت نے تو نہیں بنائی تھی؟ یہاں پہ جنرل احتشام ضمیر صاحب 2002 کے الیکشن کے بارے میں ہر بات اپنی وفات سے پہلے گئے اور معافی مانگے قوم سے کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں ہم نے دھاندلی کی. تو بات یہ احسن صاحب, لیکن احسن صاحب مگر مسئلہ یہ ہے سر, مسئلہ یہی الزام آپ لوگ جب غصے میں ہوتے ہیں پیپلز پارٹی پہ بھی لگاتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں بھٹو صاحب ریئل ڈیموکریسی پاکستان میں لائے, آپ لوگ بھی غصے میں کہتے ہیں. کئی لوگ اور کہتے ہیں کہ جی وہ بھی ایوب صاحب کے وزیر رہے ہیں, وہ آپ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی میاں صاحب بھی جو ہے وہ ضیاء صاحب کے دور میں جو ہے وہ سیاست میں آئے. تو یہ الزامات تو یہ بھی تو ایک تاریخ ہے نا پاکستان کی کہ الزامات کا سلسلہ بھی نہیں ختم ہونا, سب نے ایک دوسرے کی کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈ کے رکھی ہوئی ہے. دیکھیے جمہوریت کے اندر جو مخالفین ہیں وہ تنقید کرتے ہیں, لیکن اگر بھٹو صاحب نے مارشل لاء سے سفر شروع کیا یا نواز شریف صاحب نے مارشل لاء کے دور میں سیاسی سفر کا آغاز کیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ 35 سال جب مارشل لاء ہوگا تو ان سالوں میں جو بھی قیادت نکلے گی وہ اسی مارشل لاء کے سائے سے نکلے گی. لیکن دونوں لیڈرز جو ہیں نواز شریف صاحب اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب, انہوں نے بالآخر اپنا سفر جو ہے وہ عوام اور جمہوریت کی طرف لائے اور تبھی یہ سسٹم ان کے خلاف ہو گیا. اور میں ابھی یہ کہوں گا, دیکھیے پاکستان بہت نازک حالات سے گزر رہا ہے. آج ہمارے جنرلز کے اوپر, ہمارے ججز کے اوپر, ہمارے پولیٹیشنز پہ, ہمارے سول سرونٹس پہ, جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس ریاست کو چلانے والے,
بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر ہم اس ملک کو آئین کی عملداری پہ چلائیں گے تو یہ ملک پھلے گا، پھولے گا، ترقی کرے گا. اس کی صرف ایک مثال دے کے میں بات ختم کرتا ہوں. آپ کوئی مشین لاتے ہیں، کار لاتے ہیں، کمپیوٹر لاتے ہیں، واشنگ مشین لاتے ہیں، ساتھ ایک اونرز مینول ہوتا ہے کہ اس کی سپیکس کیا ہیں. ان سپیکس پہ یہ مشین چلے گی تو کامیاب ہوگی. آپ اس کی وولٹیج بدل دیں، آپ اس کا پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دیں جو کتاب میں لکھا ہے، وہ مشین جو ہے ختم خراب ہو جائے گی. پاکستان کی مینول اس کا آئین ہے، ریاست کی مینول اس کا آئین ہوتا ہے. آئین کے مطابق چلائیں گے یہ ملک ترقی کرے گا. آئین کے مطابق نہیں چلائیں گے یہ ملک پھر خدا نہ خواستہ کسی حادثے سے دوچار ہو جائے گا. اس کے اوپر سب کو غور و فکر کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور اپنے کردار کو آئین کے مطابق ادا کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے. سر اسٹیبلشمنٹ اس وقت نیوٹرل ہے؟ یہ تو وقت بتائے گا کہ ان کا عمل کیا ہے. حکومت کے ترجمان تو یہی کہتے ہیں کہ جی وہ ان کی ہر سیاہ سفید میں ان کے پوسٹ کے اوپر کھڑے ہیں. اور اس کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جتنی تائید اور حمایت اس حکومت کو سٹیک ہولڈر عدلیہ سے ملی ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں ایک دو. دیکھیے 6 مہینے پہلے سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی نمائندوں کو بحال کیا. 6 مہینے ہو گئے اس حکومت نے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہوا، اس پہ عمل درآمد نہیں کیا. نہیں ہے کوئی اس کے اوپر فرق ہی نہیں ہے کہ کیا یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے یا کسی مجسٹریٹ کا آرڈر ہے. اب اس حد تک اگر کسی حکومت کو تائید مل رہی ہو، اسی طرح اسٹیبلشمنٹ جتنی ان کی تائید پہ کھڑی ہے، ملک چل نہیں رہا، ملک بیٹھ رہا ہے دن بدن. آپ دیکھ لیجئے قرضے کہاں جا رہے ہیں، مہنگائی کہاں جا رہی ہے، آپ کے روپے کی قیمت کہاں پہ جا رہی ہے، بے روزگاری کہاں جا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب اتنی بڑی تائید آپ کے ساتھ ہو اور گاڑی آپ سے نہ چلے تو پھر تو ڈرائیور ہی بدلنا پڑے گا نا. یہ نقص ڈرائیور کا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا ہے، نہ عدلیہ کا ہے، نہ اس سسٹم کا ہے جو اسے سپورٹ دے سکتے تھے. انہوں نے تو آخر کر دی ہے لیکن گاڑی چل نہیں رہی. پھر بھی سر آئی ووٹنگ کے حق میں ہیں آپ؟ دیکھیے جو آئی ووٹنگ ہے نا، یہ تو پوری دنیا میں انٹرنیٹ بیسڈ ووٹنگ ریجیکٹ ہو چکی ہے کیونکہ اس کو ہیک کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جہاں پرائم منسٹر کا فون ہیک ہو سکتا ہے تو یہ ووٹنگ کا سسٹم کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ نہیں مل سکتا. آپ کے پاس کوئی سولوشن ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کیسے ووٹ کا رائٹ دیا جا سکتا ہے؟ ہم نے تو اس کے متبادل یہ تجویز دی ہے کہ اس کا بہت ایک اچھا حل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم قومی اسمبلی اور سینٹ میں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص نشستیں رکھیں جن کے اوپر ان کے نمائندوں کو وہاں پہ الیکٹ کر کے ان کے لیے نمائندگی کو انشور کیا جائے تاکہ یہ بات یقینی ہو کہ ہماری پارلیمنٹ میں اوورسیز پاکستانیز کے نمائندے آ جائیں. تو یہ زیادہ ایک اچھی طریقہ ہے. اس میں آپ کو کسی قسم کے الیکشن کے اندر سر مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے سیٹس ریزرو کی جائیں، یعنی آپ جو الیکشن کا یہاں ریزلٹ ہو اس کے پرسنٹیج پر جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ سیٹس دی جائیں جس پارٹی کا بھی. جی جو ان کے لیے مخصوص نشستیں ہوں. اوکے سر، چیئرمین نیب مدت ملازمت میں توسیع کا اندیہ مل رہا ہے حکومت کی طرف سے. دیکھیے یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نیب اور نیازی گٹھ جوڑ ہے اور یہ اس کا ایک دوبارہ مثال ہے. اور آپ کو میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے حکومت میں جب ہم تھے اور اس وقت یہ اپوزیشن میں تھے تو انہوں نے بڑا اعتراض کیا تھا کہ جی پرسن اسپیسیفک قانون سازی کی گئی ہے نواز شریف صاحب کو پارٹی کا عہدہ دینے کے لیے. وہ تو پارٹی کا عہدہ تھا، پارٹی تو کسی کو بھی دے سکتی ہے. لیکن انہوں نے اب تو جو نیب کے چیئرمین کے لیے قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، آرڈیننس کرنے جا رہے ہیں، اس سے بڑی مثال کیا ہوگی کہ ایک پرسن اسپیسیفک ایک انسان کے لیے آپ قانون بنا رہے ہیں. تو یہ تو سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کر چکی ہے کہ دیر کین بی نو پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن. تو اگر یہ نیب کے چیئرمین کو دوبارہ توسیع دینے کے لیے ان کے لیے خاص قانون سازی کریں گے تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ اگر اسی پیمانے کو اختیار کرے گی جو پہلے کیا تھا تو 1 منٹ کے اندر وہ قانون سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. سر اگر سپریم کورٹ نہیں کرتی تو آپ لوگ جائیں گے سپریم کورٹ؟ نہیں، ہم تو یقیناً چیلنج کریں گے. اگر حکومت اس کو بلڈوز کرتی ہے اور اکثریت کی بنا کے اوپر لے کر آئے گی تو ہم اسے یقیناً سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اس کا قانون
جو حق استعمال کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کو عقل کرنی چاہیے. احتساب کے نظام کو پولیٹیسائز کرنے سے حکومت نے ہمارا نقصان نہیں کیا. ہم تو اللہ کا شکر ہے کہ کر کے سرخرو ہو گئے ہیں عدالتوں سے. لیکن جو احتسابی عمل کی شفافیت اور کریڈیبلٹی ہے اس کو حکومت نے تباہ کر دیا ہے, اس کو حکومت نے داغدار کر دیا ہے. یہ ایک بڑا نقصان ہوا ہے. اوکے سر, یہ جو نون لیگ کی تنظیم سازی ہوئی ہے بھاولپور ڈویژن کی, دوسرا اجلاس ہوا ہے, شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب نے شرکت نہیں کی, یہ محض اتفاق ہے یا پھر کوئی معاملہ تھوڑا سنجیدہ ہے؟ دیکھیے, آپ نے اگر اخبار دیکھا ہو تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ اسی دن دونوں شہباز صاحب اور حمزہ کی عدالت کے اندر احتساب عدالت میں پیشیاں تھیں, تو وہ عدالت میں مصروف تھے. یہ تنظیمی اجلاس پارٹی کے سیکریٹریٹ میں ہو رہا تھا, تو اس میں کوئی اور اس سے زیادہ وجہ نہیں ہے. اور یہ باتیں جو ہمارے مخالفین اڑاتے ہیں آج سے نہیں اڑا رہے, 20-25 سال سے مشرف کے دور سے اڑا رہے ہیں. لیکن الحمدللہ مسلم لیگ نون متحد ہے. مسلم لیگ نون کے اندر ایک ہی قیادت ہے اور وہ جناب نواز شریف صاحب کی قیادت ہے, جسے شہباز شریف صاحب سے لے کر ایک پارٹی کا عام کارکن سب تسلیم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. احسن اقبال صاحب, جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز, ہمارے ساتھ موجود ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.